السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب جی کیسے ہیں سر، آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کی ذات کا۔ آپ سنائیں عاطف صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک۔ آج آپ نے کیسے اور ٹائم نکالا ہمارے لیے اتنی بس بزی بس شیڈول؟ دیکھیں بس دیکھیں ٹائم نکل ہی آیا آپ کے لیے۔ اور آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے؟ میں شکر نے ہے کہا چلیں شکر ہے۔ آج آپ کے ساتھ کچھ ڈسکشن ہو جائے، کچھ باتیں ہو جائیں۔ ہاں جی۔ ہاں جی، اور آپ سنائیں، آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کیا شیڈول ہے آپ کا؟ آج کل تھوڑا بزی شیڈول ہے۔ ایک اسائنمنٹ صبح کے ٹائم ملی ہوئی ہے، اس کے ساتھ پھر جی نیو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، وہ بالکل کچھ میٹرک کر کے فوراً کالج کی طرف آئے ہیں۔ تھوڑا جی سا جی ذرا ان کو سمجھانا گائڈ کرنا، ان کو تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ جاب ہو جاتی ہے، ایک ٹائم ادھر اسپینڈ ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا سا ایڈمیشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے چھوٹے میٹرز یہ چل رہے ہیں، اور اس ٹھیک۔ کے بعد ہماری اسائنمنٹس ہیں اے آئی سے ریلیٹڈ، اس کو پورا کرتے ہیں، پھر گھر کا بھی شیڈول ہے تو وہ اے آئی سے دیکھنا ہے ریلیٹڈ، ساتھ۔ چلیں چلیں ماشاء اللہ۔ چلیں آج ہم کوشش کرتے ہیں اس سیشن میں آپ کے بارے میں ہم جتنا جان سکتے ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی عاطف جی صاحب؟ جی جی جی، بالکل۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ آپ جو بھی یعنی کہ آپ کی پیدائش کہاں پر ہوئی، اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی کرنٹ، اور اس کے علاوہ پریویس آپ کی جو ہسٹری ایجوکیشنل یا پھر اس کے علاوہ پروفیشنل ہسٹری، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ جتنا بتا سکیں۔ میں پراپر لاہور سے بلانگ کرتا ہوں، یہاں پہ ہی پلا ہوں، بڑا بھی یہاں پہ ہی سارا کچھ، اور گرو اپ بھی، اور جو ایجوکیشن ہے بیسک وہ بھی ساری ادھر سے، اسکولنگ بھی ادھر سے، کالج بھی ہمارا یہاں پہ تھا۔ پھر اس کے بعد پرائیویٹ آرگنائزیشن، ایک ملٹی نیشنل آٹوموٹیو کمپنی تھی، اس کے اندر کافی عرصہ میں نے جاب پرفارم کی۔ پھر اس کے بعد ایک ٹیچنگ سیکٹر کے اندر اپوائنٹمنٹ ہو گئی، الحمدللہ ادھر اپنی جاب پرفارم کر رہے ہیں اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں۔ تو ٹیچنگ ہم سیکٹر میں کون سی آپ کس طرف آئے ہیں؟ یہ ایک ٹیکنیکل ادارہ ہے جس کے اندر ہم نے جوائن کیا ہے، کیونکہ میں خود ایک ٹیکنیکل آدمی تھا، جو انڈسٹری سے ایکسپیرینس میں نے گین کیا، اور جو اسٹینڈرڈ یا انوویشن جو میرے ذہن میں تھی وہی اسکل میں ادھر ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ امپاور ہو جائے اور اپنے معاملات کو اسکلس سے، پریکٹیکل نالج سے اپنے معاملات کو حل کر سکے۔ اور یہ بڑا ماشاء اللہ۔ مزے والی جاب ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے، نیو جنریشن آتی ہے، لیکن ایک کہیں مجھے کہیں ایسا ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہماری جنریشن نا پریکٹیکل ہینڈ ہونے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھیے کہ ہم تھوڑا کم اوائڈ ہے، کریں، حالانہ وائڈ کر رہے ہیں پریکٹیکل بالکل۔ پریکٹیکل کریں گے تو پھر ان کی ورث بنے گی، پھر کوئی اسمارٹ بزنس آئیڈیا ان کے ذہن میں آئیں گے، اور یو کسی آر بھی رائٹ۔ ملک کی، بالکل کسی بھی ملک کی اکانومی اسمارٹ بزنس آئیڈیاز پہ ہی چلتی ہے۔ اسمال انڈسٹری اگر گروتھ کرے گی تو پھر انشاءاللہ یہ ملک بھی ترقی کرے گا، گورنمنٹ بھی سپورٹ کرے ایسے لوگوں کو، اور انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ پراپر مل جل کے جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے، کس قسم کے ان کو ورکر چاہیے، کس قسم کا ان کو نالج دینا ہے، تو وہ اگر یہ مل جل کے چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کافی آگے بھی بہتر ہے اور بہترین کردار ادا کر سکیں گے دنیا میں۔ چلیں یہ ساری ماشاء میری اللہ۔ یہ ساری میری ماشاء ہسٹری اللہ، ہے۔ یعنی کہ آپ ٹیپٹا کے اندر ماشاء اللہ ایک اچھا سرو کر رہے ہیں، جو کہ ابھی تک، کیونکہ میں بھی ٹیپٹا شکر۔ سے ہی بلونگ ہاں کرتا ہوں، ڈو یو نو؟ تو ہاں یعنی کہ اس میں میں ٹیپٹا کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ٹیپٹا میں کیوں آئے؟ کیوں سی ایسی ریزن تھی جس وجہ سے آپ جو نا، اچھا، اور میں نا آ، آپ کا ابھی کوشچن جو ہے وہ اس کا میں آنسر یہ کرتا ہوں کہ میں جو ملٹی نیشنل آٹوموٹیو کمپنی تھی، میں وہاں پہ بھی ایک ٹریننگ سیکٹر کو بھی ہیڈ کرتا تھا۔ اس ٹریننگ سیکٹر کو ماشاء میں اللہ۔ کرتے 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 کسی جگہ میرے اندر پیشن پیدا ہو گیا کہ میں نے نا ایسا ٹیچنگ سیکٹر کو نا اڈاپٹ کرنا ہے کسی بھی طریقے سے، کوئی مجھے کوئی اپرچونیٹی ملے تاکہ میں ادھر اچھی طریقے سے ٹرانسفر ہو سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اپرچونیٹی دی، میں پھر ٹیچنگ سیکٹر میں آ گیا۔ الحمدللہ میں تو بڑا ادھر ہیپی ہوں، امبریلا بڑی اچھی ہے، لوگ بڑے ماشاء کوآپریٹیو ہیں، اور بہترین طریقے سے سب نے گائیڈ کیا۔
تو الحمدللہ میں نے دیکھا اسٹوڈنٹس بھی ذرا گائیڈ کیا جائے اسٹوڈنٹس کو تو اسٹوڈنٹ ولنگ ہے کہ اب کام سیکھنے پہ ٹیکنیکل نالج جو ہے اس کو سیکھنے کے لیے اسٹوڈنٹ بڑی ایفرٹ کر رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ جو نیو ٹیکنالوجیز مختلف ملٹی نیشنل کمپنیاں مل کے اس کو امپروو کریں گی تو آپ کے پاس بہت اچھی اسکل مین پاور اویلیبل ہوگی جو لوگ اپنا مختلف سیکٹر میں کردار ادا کریں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے ایک کوشچن آپ سے میرا ہو رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں رول ماڈل آپ کس کو سمجھتے ہیں یا کون سی ایسی شخصیت ہے جس کو آپ اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں اور کیوں سمجھتے ہیں؟ کون سی ایسی بات ہے جس وجہ سے آپ اس کو اپنا دیکھیں رول ماڈل سمجھتے ہیں؟ تو رول ماڈل تو بینگ اے نہیں، مسلم ایز اے ہمارے لیے تو پروفیشنل لائف وہ تو بالکل نو ڈاؤٹ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ تو اچھا. بے شک سب سے پہلے تو ہمارے لیے لیکن ایز اے پروفیشنل دیکھیں لائف یا آپ کی سوشل لائف کے اندر اس کے بعد. دیکھیں میں نا کافی عرصہ جیپنیز کے ساتھ کام کیا. جی ہاں وہ میرے لیے سارے جس نے مجھے سکھایا وہ سارے میرے لیے رول ماڈل تھے. میرے ٹیچرس میرے گھر سے میرے پیرنٹس یہ سب میرے لیے رول ماڈل ہیں. اچھا اب جی رول جی ماڈل کو ہم کیٹاگرائز کر ہی نہیں سکتے کسی بھی لیول کیونکہ ہر اسٹیپ پہ ہم نے سیکھا ہے. ہم نے گھر کا دروازے بند کرنے سے لے کے دروازے ڈور اوپن کرنے تک سیکھا ہے. پھر یہاں سے کتاب لرننگ کے دوران ہم نے کس طریقے سے ٹیچر سے بات کرنی یہ سب سارے رول ماڈل ہیں. اچھا ایک چیز میں نے وہ جیپنیز کے ساتھ اصل میں تھوڑا عرصہ گزرا ان سے یہ سیکھا وہ رسپیکٹ بہت دیتے ہیں. ان کے اندر ایک فیکٹر بس یہ تھا ایک وہ ٹائم کے بڑے پابند تھے. اگر مجھے انہوں نے ٹائم دیا ہے تو وہ اسی ٹائم پہ بلکہ 3 4 5 منٹ پہلے ادھر اویلیبل ہوتا تھا اور اس ٹائم کے اوپر اپنا اس ٹائم کو ہی مینٹین کرتے ہوئے اگر 15 منٹس کی ہماری ٹیبل ٹاک ہونی تھی تو 15 منٹس میں سارا کیلکولیٹ ہو کے معاملات حل ہو جائے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا بڑا ذرا زبردست امپیکٹ ہے میرے ذہن کے اندر. اور ہم بھی کافی زیادہ لوگ ٹائم کے اوپر اب پنکچوئل ہو چکے ہوئے ہیں. جیسے پنچول اب ہونا سب چاہیے. ملٹی نیشنل کمپنی بالکل میں آپ دیکھیں سب جاتے ہیں ٹائم پہ پہنچتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں ٹائم ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور ہمارا آج کل جو اے آئی جو سسٹم ہے اگر میں اور آپ ٹائم ڈیسائیڈ نہ کیا ہوتا تو ہم دونوں بھائی بھی کیسے انٹرویو حاصل کے لیے نہ بیٹھے ہوتے. تو اس ایسے لیے ہی کہ ہے بالکل. ہمارے میں بھی یہ ایبلٹیز جو ٹائم کی ہے وہ بڑی زبردست ہم مینجمنٹ اب کر رہے ہیں. کچھ چیزیں رسپیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں ان کی. وہ میں نے دیکھا تھا کہ اپنے کسٹمرس کو خود چیئرمین اٹھتا تھا یا ان کا ڈائریکٹر اٹھتا تھا وہ خود کسٹمر کو باہر سی آف کرتا تھا. ان کا اپنا ایک سٹائل تھا اس طریقے سے سی آف کرتے تھے گاڑی کا ڈور کھولتے تھے اور کسٹمر کو گاڑی میں بتاتے تھے. یہ مجھے کچھ ان کے اندر یہ بڑی زبردست چیز نظر آئی. تو میں ان سے بڑا امپریس تھا. اور لوگ بڑے جو کیجول اپنے فٹنس پہ بھی بہت دھیان دیتے تھے. اپنا ٹائم پہ انہوں نے کھانا ٹائم پہ کھیلنا بہت زیادہ اوور ایٹ نہیں کرنی. یہ ان کے اندر کافی ایک مجھے باتیں نظر آئیں جو اچھی لگی. چلیں ہمارے پاس کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے اونلی 10 منٹس تھے تو ہمارا ٹائم آلریڈی شارٹ ہے. تو ایک چیز جو میں آپ جی کے جی بارے میں جاننا چاہتا ہوں یا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو کسی بھی اپنی پروفیشنل لائف میں یا کسی بھی جگہ کے اوپر آپ کو کسی ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ اس کے اوپر کیسے قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کا کیا اس پہ کرائٹیریا ہے کہ وہ کیسے آپ اس کو ہینڈل اچھا کرتے ہیں اس سچویشن کو؟ بالکل. اور کیا یہ دیکھیں نا یہ تو ہر ایک بندے کے ساتھ ہر سٹیپ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. پہلے تو ایک جی لمبی گہری سانس لیتے ہیں ٹھیک ہے. پھر تو جس آپ کو طرح ابھی پتا یہ ہمیں ابھی ایک ہے ٹاسک ملا جس طرح کہ انٹرویو ہاں والا کہ یہ آج ہم نے لازمی کرنا ہے. بالکل ہم لمبی سی ایک سانس لی دوسرے ہاں جی، آپ پازیٹیولی یعنی اپنے کہ کام کو ڈیپ بریتھنگ والی سائڈ پہ آپ آتے ہیں کہ ڈیپ بریتھ جو ہے نا وہ ہاں کرنا چاہیے اور سب سے پہلے ڈیپ ریلیکسیشن تھنک والی سائڈ پہ آتے ہیں آپ. صحیح بات ہے جی صحیح. پھر ڈیپ جی بریتھ کی تو ڈیپ تھنک کی. اگر جی آپ جی پازیٹیو لائن پہ ہیں آپ چلتے جائیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی خیر کرے گا. وقت سارے گزر جاتے ہیں اچھا بھی اور بے شک. برا بھی لیکن آپ کو اس اوپر صبر کے ساتھ پیشنٹ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. وہ وقت کراس کر جاتا ہے. آپ جہاں پہ پیشنٹ کو کھو دیں گے تو لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ تو پریشانی ہوگی نا. پیشنٹ کے ساتھ ایزی ہو کے
اپنے آپ کو جی اس لائن سے بھی گزاریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں۔ چلیں ماشاء اللہ، چلیں جی، تھینک یو عاطف صاحب، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم کے اندر سے میں کچھ ٹائم دیا، اور اب ماشاء اللہ آج ہم نے جو ڈسکشن کی آپ کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کی، ٹائم تو بہت شارٹ تھا، لیکن ان شاء اللہ جی تعالیٰ جی پھر کسی دن اسی طرح بیٹھیں گے اور جی جی ایک لانگ سیشن کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ہی لازمی میں آپ لازمی، سے اجازت چاہوں گا، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔